وہ ہر فراز کے مجھ کو سکھا گیا ہے چنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو۔ جس وقت مجھے پکڑا گیا تو ایک ایسی فلیش قسم کی پورے پاکستان کے اندر خبر لگائی گئی اور اس کے اندر مختلف لوگوں نے پروگرام کیے، جن میں سے سب سے پہلے یہ جو خاص طور پہ وائس آف امریکہ کو فالو کیا گیا کہ مذہبی منافرت پھیلانے کا الزام سیاسی مبصر اور مقبول جان لاہور سے گرفتار۔ اس کے اوپر میرے دوست طلعت حسین نے پروگرام کیا، بڑا تفصیلی سا پروگرام کیا، اور خاص طور پہ انہوں نے اپنے اس نمائندہ کو لا کے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نمائندے نے کہا کہ علیہ مقبول جان جو ہے وہ عدالت میں آیا تو اس نے کہا کہ میرا مرنا جینا اس ملک میں ہے، اگرچہ کہ میرے 3 بیٹے جو ہیں وہ اس ملک سے باہر ہیں۔ میرے 3 بیٹے باہر میں نہیں ہیں، میری 2 بیٹیاں اس ملک سے باہر ہیں کیونکہ ان کے میاں وہاں کام کرتے ہیں، اور میرا بیٹا جو ہے وہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی کا ملازم ہے، جس کی اس وقت فی الحال پوسٹنگ عراق کے اندر ہوئی ہے، جیسے سب کی ہوتی ہے، میری بھی ہوئی، سب کی تھی۔ لیکن مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی کہ اس دوران انہوں نے بڑا تمسخر سے کہا دیکھو ان کے بچے باہر ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اس بات پہ یقین رکھے کہ جو میرا نظریہ ہے وہی میرے اولاد کا نظریہ ہو۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے ان احکامات کو مانتا ہوں کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر کوئی اپنا بوجھ ہے وہ اس کو اٹھائے گا۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہم نے حق اور اس کو باطل کو علیحدہ کر کے دکھا دیا ہے، اب دین پر کوئی جبر نہیں، اگرچہ کہ میرے سارے بچے جو ہیں نیک ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی ایک طویل عرصے سے میرے خلاف ایک ایسی ملائننگ کمپین جو تھی وہ چلاتے جاتے رہے۔ مجھے لوگوں نے بتایا جب میں پہلی دفعہ پکڑا گیا تھا کہ تمہارے اپنے لوگ، اپنے جو صحافی ہیں وہ کہتے ہیں پکڑو اس بندے کو، یہ عجیب و غریب سی چیز ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اور یہ چیز، اور وہ مجھے سناتے تھے، ان کے نام بھی بتاتے تھے، میں نہیں بتانا چاہتا۔ پھر اس کے بعد اب جب پکڑا گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کی تقریباً ہر ایک گروپ میں میرے کچھ پرٹیکولر قسم کے مخالف موجود ہیں، اگرچہ کہ وہ لوگ اکثریت جو تھی مجھ سے محبت کرنے والوں کی ہے، لیکن خاص طور پہ بیوروکریسی اور مختلف جگہوں پہ تھے۔ اسی لیے مجھے ایک صاحب نے کہا وہ تمہارے کلیگ پتہ کیا کہتے ہیں، بڑا ایماندار بنتا ہے، رگڑو اس کو، جیل میں رکھو، اس کا پتہ چلے۔ اور اس کے اوپر مجھے اس شخص کی بات بہت پیاری لگتی ہے، وہ جیل کا ایک وارڈن تھا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے آج ریٹائرمنٹ میں قریب ہوں، بولے صاحب 75 سال کی پاکستان کی تاریخ میں آپ پہلے بیوروکریٹ ہیں کہ جو کرپشن کی بنیاد پر جیل میں نہیں آئے، ورنہ جتنے آتے رہے، اس نے نام گننا شروع کیا، میں نام کیا لوں گا، تو سارے کے سارے کرپشن کی بنیاد پہ آتے رہے۔ لیکن طلعت حسین صاحب نے خاص طور پہ ملائن، پھر مذہبی منافرت، طلعت صاحب بتاتے لوگوں کو کہ یہ میں نے مذہبی منافرت کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے۔ میں نے مبارک ثانی والے کیس میں قادیانیوں کے حوالے سے بات کی تھی، اگر آپ میں جرت ہوتی تو یقیناً بتاتے، لیکن آپ تو معاملہ یہی ہے، اور یہ ان کا رویہ نہیں ہے۔ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے اعزاز سید صاحب ایک بہت بڑے مشہور صحافی ہیں، انہوں نے میری بیٹی کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا کہ اس کی بیٹی جو ہے اپنے باپ سے نفرت کرتی ہے آئیڈیالوجیکلی، اور پھر ٹویٹ کرنے کے بعد جب لوگوں کی گالیاں پڑیں تو مجھے کہا اوہ مجھے آپ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ وہ میری بیٹی انگلینڈ سے اور امریکہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے بچوں اور خاوند کو چھوڑ کے جیل میں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ یہ ہے وہ میری اولاد جو مجھ سے اتنی شدت سے محبت کرتے ہیں کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے کبھی ان کو زندگی کے اندر نہ آئیڈیالوجیکلی اس کے اوپر کبھی قدمیں لگائی نہ کچھ اور چیز۔ مجھے ڈان کی خبر پہ بڑی حیرت ہوئی۔ ڈان میں خبر لگائی اور یہ ہینڈڈ اوور ٹو FIA آن ہیٹ اسپیچ کی وجہ، کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ یورپ میں بتانا تھا کہ ہم نے ایک بندہ ہے کہ جو بہت ہیٹ اسپیچ کرنے والا ہے، نفرت پھیلانے والا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا بھی لکھا the FIA presented Mr. John known for his right wing views and misogynistic remarks، اس کو عورتوں کے خلاف ریمارک۔ کیا misogynistic اپنی بیٹیوں کو پڑھاتا ہے؟ کیا مساجنسٹک کی بیوی یونیورسٹی میں لیکچرر ہوتی ہے؟ کیا مساجنسٹک بندہ جو ہے 17 سال کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامہ لکھتا ہے؟ کیا مساجنسٹک جو ہے عورتوں کا مخالف جو ہے اس کی 88 میں شاعری کی کتاب آتی ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے حمید ہارون صاحب آپ پہ بھی اور اطہر عباس صاحب آپ پہ بھی کہ یہ آپ کا اخبار ہے،
کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے یہ تو دیکھ لیتے کہ وہ بندہ ہے اس کی زندگی کیسے گزری ہے. بالکل ویسے ہی ہے جیسے میرے سول سروس کے لوگ جو ہیں ایک بہت بڑا الزام چلاتے ہیں کہ یہ ڈومیسائل اس نے بلوچستان کا لیا تھا اور یہ بلوچستان کے کوٹے پہ آیا ریکارڈ کی درستگی کے لیے. میں نے پنجاب کے شہر گجرات کے ڈومیسائل پہ سول سروس کی امتحان دیا تھا اور میں نے ڈومیسائل نہیں لیا بلوچستان کا 24 سال رہنے کے باوجود میرے کسی بیٹے نے بھی اس کوٹے پہ سیٹ نہیں لی. مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی کہ افتخار احمد بہت بڑے صحافی بنتے ہیں, انہوں نے میرا ایک انٹرویو کیا اور یہی سوال کیا کہ آپ نے تو ڈومیسائل, میں نے جواب دیا کہ میرا ڈومیسائل تو پنجاب کا ہے. انہوں نے وہ سوال کاٹ دیا اس میں سے, اور خالد رانجھا صاحب اس وقت اس کے جج تھے اور اس کے گواہ ہیں اس سارے عرصے کے اندر. یہ سارے عرصے کے اندر آپ سوچیں. پھر ایک اور اس دوران میرے بارے میں ایک افواہ پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ میری کچھ ذاتی لیول کی فوش ویڈیوز جہاں برآمد ہوئے. ایک صحافی بڑا نام ہے عمر چیمہ صاحب, انہوں نے اس پہ ویڈیو بناتے ہیں. پھر چھوٹے چھوٹے افسرانے لوگوں نے, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, لوگوں کو بات کرنے شروع کی, جس کے اوپر میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ایک پروڈیوسر کا, طارق محمود بہست کا. اس نے علی اشفاق میرے جو لائر ہے, مین لائر تھے, اس کو باقاعدہ اس کا انٹرویو لیا اور کہا کہ اگر آپ کا کوئی ویڈیوز ہیں تو آپ دکھائیں. اور پھر جب کبھی میرے دوست کبھی جاننے والا محبت کرنے والا پوچھتا تھا کہ کس کے پاس ہیں تو جواب ندارت ہوتا تھا. یہاں تک کہ وہ دو مزاحیہ کردار کے لوگ, انہوں نے بھی اس بات کے اوپر گفتگو. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں ان کو عدالت میں لے جانا چاہتا ہوں لیکن میں اس بات پر قائل ہی نہیں ہوں کہ عدالت میں لے جاؤں. اس کی ایک وجہ ہے, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا, تو آپ مسکرا رہے تھے. تو اچانک حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. تو پیچھے پیچھے آئے, کہا آپ ناراض کیوں ہو گئے؟ فرمایا جب تم جواب دے رہے تھے نا, جب چپ تھے تو تم ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا تھا جو تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا. جب تم اٹھ کے بولنے لگے تو فرشتہ چلا گیا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی. میں نے اپنے زندگی کے تمام معاملات کو ہمیشہ اللہ کے سپرد کیا. وہ حرف راست کے مجھ کو سکھا گیا ہے چنوں, خدا مجھے نفس جبرائیل دے دکھا.